بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الى آخرہ۔ حدیث سے پہلے راویان حدیث پر ایک نظر ڈال لیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں محمد بن سلام البخاری البیکندی، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ انہوں نے سفیان ابن عیینہ عبداللہ ابن مبارک سے حدیث کریمہ سماعت کی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اجلہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کی عظمت شان کا عالم یہ تھا کہ امام احمد بھی ان کی تعظیم کرتے، اور ان کی مجلس علم کی خصوصیات سے یہ ہے کہ جنات بھی ان کی مجلس علم میں حاضر ہوتے۔ اور محمد بن سلام کے شیخ ہیں عبدہ یہ عبدہ بن سلیمان عبدہ یہ بن سلیمان، ان کی کنیت ہے ابو محمد۔ انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے سماعت کی ہے۔ اس مبارک جماعت میں ہشام، قامش جیسے جلیل القدر تابعین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے امام احمد ابن حنبل ہیں۔ ان کا وصال 188 ہجری میں ہوا۔ ہشام ابن عروہ ابن زبیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، جب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو اعمال صالحہ کا حکم دیتے، امرهم بما یطیقون تو حکم اتنے ہی اعمال صالحہ کا دیتے جن کی صحابہ کرام استطاعت اور قوت و طاقت رکھتے، اعمال شاقہ کا حکم نہ دیتے، بلکہ ان اتنے ہی اعمال صالحہ کا حکم دیتے جن پر دوام اور استمرار باعث مشقت اور باعث تکلیف نہ ہو، بلکہ جن اعمال صالحہ پر استمرار و دوام بآسانی ہو سکے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے عرض کی، انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، یا تو
کا ہیئت کا میں ہیئت کو زائد مانا جائے. ہیئت کے معنی حالت، معنی ہوگا انا لسنا مثلک یا رسول اللہ. یا لسنا جو ہے اس میں بھی حیت کو مقدر مانا جائے، اور تقدیر کلام یہ ہو لسنا ای لیست حیئتنا کا حیئت کا یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارا حال آپ کے حال کے مانند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو مغفور بنایا ہے، گناہوں سے محفوظ اور معصوم بنایا ہے. اور ہمارا عالم یہ کہ ہم گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، بلکہ ہم سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے. تو یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اعمال صالحہ کی حاجت آپ کو اتنی نہیں ہے، اعمال صالحہ کی کثرت کی حاجت تو ہم کو بہت زیادہ ہے. تو یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ معصوم ہونے کے باوجود اعمال صالحہ میں کوشش فرماتے ہیں اور اعمال صالحہ کی کثرت پر مواظبت فرماتے ہیں. تو ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال صالحہ بکثرت ہوں، تاکہ ہمیں قرب خداوندی حاصل ہو. اور گناہوں سے صدور کے امکان کی وجہ سے اعمال صالحہ کی شدید حاجت ہم کو ہے. یہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا سوال تھا. انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، اور جواب سے پہلے صحابہ کرام کے اس قول کی بنیاد پر آثار غضب سرکار کے چہرے پر نمودار ہو گئے، اور سرکار نے فرمایا انا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ رب العزت کی زیادہ معرفت رکھنے والا میں ہوں. تو اعمال صالحہ کی جو محرک قوت علمیہ اور قوت عملیہ ہے وہ مجھ میں زیادہ ہے، اس لیے اعمال صالحہ کا صدور مجھ سے زیادہ. یہاں پر دو لفظ ذرا اس تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک تو غفر اور ایک من ذنبک. تو غفر کے معنی پر ہمیں غور کرنا ہے اور ذنب کے معنی پر غور کرنا ہے. غفرہ کے معنی آتی ہیں چھپانا، مٹانا. تو اب معنی یہ ہوگا کہ بے شک ان اللہ قد غفر لک ای قد ستر لک، کہ بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ سے گناہوں کو چھپا دیا ہے. توجہ ہے، آپ سے گناہوں کو چھپا دیا ہے. اور جب گناہوں کو آپ سے چھپا دیا ہے تو آپ کی گناہوں کی رسائی آپ تک ہو ہی نہیں سکتی ہے.
غفرا کے معنی جب چھپانا ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کے لیے گناہوں کو چھپا دیا، اور جب گناہوں کو چھپا دیا تو لا محالہ گناہوں کی رسائی آپ تک ہو ہی نہیں پائے گی، اور جب گناہوں کی رسائی آپ تک ہو نہیں پائے گی تو آپ سے گناہوں کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا، اور جب آپ سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہے تو آپ معصوم ہیں۔ مگر اس کے باوجود کہ آپ معصوم ہیں، اعمال صالحہ بکثرت کرتے ہیں، تو ہم تو اعمال صالحہ کرنے کے مستحق اس سے بھی زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے گناہ چھپائے نہیں گئے۔ یہ وہ تقریر ہے کہ جس سے عصمت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کوئی حرف نہیں آتا، اور حدیث کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے مٹانا، تو معنی ہوگا بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ سے گناہوں کو مٹا دیا ہے، تو چھپانے سے زیادہ مٹانا ہے، اور جب گناہوں کو مٹا دیا ہے تو گناہوں کی رسائی آپ تک ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ گناہوں کو آپ کے لیے بالکل مٹا دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک معنی ہوا۔ تیسرا، ضم سے مراد ہے خلاف اولا، خلاف افضل، مگر جو خلاف اولا ہوگا وہ جائز ہوگا، اور خلاف افضل بھی فاضل ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فعل خلاف اولا امر کیا ہے۔ مثلا نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا اولا، اور بیٹھ کر پڑھنا خلاف اولا، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان جواز کے لیے، تعلیم امت کے لیے بیٹھ کر نفل نماز پڑھی، تو یہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا بلا شبہ جائز ہے، لیکن خلاف اولا، اور خلاف اولا نبی کے لیے، نبی کے حق میں اولا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا؟ تعلیم امت، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس خلاف اولا امر کے ارتکاب کو اپنی علو مرتبہ کے اعتبار سے ذم تصور کرتے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں خلاف اولا امر کے ارتکاب کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو یہ خلاف اولا امر گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بلا شبہ جائز ہے، لیکن یہ خلاف اولا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ذم تصور کرتے تھے، اسی ذم کی مغفرت کا اعلان قرآن کریم نے کیا ہے۔ تو ذم سے مراد خلاف اولا، یہ ایک دوسری تشریح ہو گئی کہ آپ نے حکمت اور مصلحت یعنی بیان جواز یا تعلیم امت کے لیے جو خلاف اولا افعال انجام دیے، تو اگرچہ وہ گناہ نہیں ہیں، مگر آپ کی علو رتبہ کی وجہ سے آپ نے جو اس کو ذم سمجھا ہے، ہم نے ان کی مغفرت کا بھی اعلان کر دیا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ تیسری میں توضیح اور کرتا ہوں، ذرا آپ اس پر بھی توجہ رکھنا۔ تیسری توضیح ہے کہ ذم کا معنی ہے الزام، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو ذم کا معنی الزام۔ تو کفار مکہ نبی کریم
علیہ الصلاۃ والسلام پر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، کبھی شاعر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور کبھی آنے والی وحی کو پراگندہ خواب کہتے، خواب پریشاں کہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ پر لگنے والے اگلے اور پچھلے سارے الزاموں کو مٹا دیا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر ضم کے معنی گناہ نہیں ہے، ضم کا معنی ہے الزام، اور غفرہ کے معنی مٹانا۔ تو اب یہ آیت اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا یہ کہنا، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس کا کوئی تعلق گناہوں کے مٹانے سے ہی نہیں اور گناہوں کے بخشنے سے نہیں ہے۔ معنی یہ کہ آپ کا تو اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ پر لگنے والے اگلے پچھلے سارے الزاموں کو مٹا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ایک اور جواب ہے کہ ضم سے مراد ذنب امت ہے۔ تو معنی اور ذنب امت کو ذنب نبی کہتے ہیں۔ یہ ادنا ملابست اور تعلق کی وجہ سے ہے، جیسے کہ باپ کی بیٹے کی خطا کو باپ کی خطا کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق امت سے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ ہے جو تعلق ایک باپ کو بیٹے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق شدید کی وجہ سے امت کے گناہوں کی نسبت نبی کریم کی طرف کی گئی ہے۔ اور ایک اور جواب ہے، اس جواب کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ کبھی جب اظہار علو مرتبہ مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کے اعلان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک بادشاہ اپنے وزیر کے غایت قرب کو اور علو مقام کو بتانے اور اس کے اظہار کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے فلاں مقرب وزیر کے اتنے گناہ اور اتنے قتل معاف کر دیے، کہ ہم نے اپنے وزیر کے 100,000 قتل معاف کر دیے۔ تو 1000 قتل معاف کر دیے، بادشاہ کے اس اعلان کا مقصود اس وزیر کے غایت قرب کا اظہار مقصود ہے۔ یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے کہ وزیر نے 1000 قتل کیے، نہ قتل کیے اور نہ ہی قتل کرنے کے بعد اس کے قتل کی سزا کو معاف کرنا یہ مقصود ہے، بلکہ غایت قرب کا بیان مقصود ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے اس وزیر سے کبھی کوئی قتل، کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، مگر یہ ہماری بارگاہ کا اتنا مقرب ہے کہ اگر یہ 1000 قتل بھی کر کے آئے تو ہم اس کے 1000 قتلوں کو معاف کر دیں گے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پر قتل کی نسبت وزیر کی طرف کی گئی ہے اور معافی کا اعلان بھی کیا گیا، حالانکہ یہاں پر نہ وزیر نے قتل کیا ہے اور نہ جب قتل کیا ہی نہیں ہے تو اس کی معافی کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہ اعلان صرف غایت قرب کے اظہار کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو بلا تمثیل میں یہ کہتا ہوں، ہم امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ والرضوان نے یہ بتایا کہ یہاں پر جو مقصود ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غایت قرب کا اظہار مقصود ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی
اور آپ کے علو مقام کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہاں پر نہ گناہ ہونا مقصود ہے اور نہ ان گناہ کی معافی کا اعلان مقصود ہے، بلکہ مقصود صرف غایت قرب کا اظہار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے، صغیرہ کبیرہ کے ارتکاب سے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ پاک ہیں، منزہ ہیں، معصوم ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے معصوم ہیں۔ کائنات میں یہی تو ایسی بلند عالی جماعتیں ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، ایک انبیاء کرام علیہم السلام اور دوسرے فرشتے، رہے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اور اہل بیت کرام، یہ معصوم نہیں ہیں، مگر اللہ رب العزت کے فضل سے یہ بھی محفوظ عن الخطا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے جو آپسی مشاجرات ہیں، تو ان آپسی مشاجرات میں اگر کسی جانب سے خطا ہے تو وہ خطا فی الاجتہاد ہے، جس پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج کل ہماری جماعت اہل سنت میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف خطا کی نسبت کے تعلق سے گرما گرم بحث ہے، مگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام بہت بلند ہے، اور بالقصد ان کی طرف خطا کی نسبت کرنا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف علیہم الرحمۃ والرضوان نے کسی بھی مسئلے میں خطا کی نسبت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نہیں کی ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی اختلاف ہے، مگر اس علمی اختلاف کی وجہ سے کسی بھی سنی عالم پر لعن کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ عوام اہل سنت کو نہایت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ علمی اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہمارے علماء کے لیے بھی رائے سداد یہی ہے کہ ایسی بات ہرگز زبان سے نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں انتشار پیدا ہو، یا بد اعتقادی کا شائبہ ہو، یا بدگمانی کا شائبہ ہو۔ ایسی خالص علمی بحثوں کو عوام کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ بہرحال عائشہ تو اس میری تشریح سے یہ بات منقع ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کسی بھی طریقے سے گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سورہ فتح کی آیت کریمہ میں اور یا اس حدیث پاک میں جو صحابہ کرام نے کہا ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس ارشاد میں صحابہ کرام کی عرض میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ رب العالمین گناہ کی نسبت ہو، اس کا شائبہ بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بات نہ آئی ہو تو ہماری اس تشریح کو آپ دوبارہ سن لیجئے گا۔ ہشام روایت کرتی ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام
کہ جب صحابہ کرام کو حکم دیتے تو انہی اعمال کا حکم دیتے جن کی صحابہ کرام بآسانی طاقت رکھتے. تو انہوں نے کہا انا لسنا کایتک یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول. اس کے بعد سرکار فرماتے ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا. میں نے پہلے بتا دیا کہ انا جو ہے یہ خبر ہے انا کی کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ معرفت خداوندی رکھنے والا میں ہوں. لہذا اعمال صالحہ کا جو محرک ہے وہ مجھ میں سب سے زیادہ ہے. لہذا اعمال صالحہ مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ مجھ ہی سے صادر ہوں گے اور تمہیں ان کو دیکھ کر کے مجھ سے زیادہ اعمال کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات یہ کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کو مقام رفیع حاصل ہوتا ہے. تبھی تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے مزید اعمال صالحہ کی اجازت چاہی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سب سے بہتر عبادت وہ ہے جس میں کہ ہمیشگی ہو اور دوام و استمرار ہو. ایسا نہیں کہ ایک دن نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا اور اگلی رات عشاء اور فجر کو بھی قضا کر دیا. سب سے بہتر عمل صالح وہی ہے جس پر کہ دوام ہو. ایسے ہی پڑھنے کا معاملہ کسی دن شوق ہوا تو ساری رات کتب حدیث کا مطالعہ کرتا رہا اور آئندہ دوسرے دن بالکل مطالعے سے اکثر محروم ہو گیا. ایسا نہیں، بلکہ بہتر وہی عمل ہے جس پر کہ دوام و استمرار ہو. اور یاد رکھیے گا دوام و استمرار ہی میں برکت ہوتی ہے. تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نیک مرد صالح کے لیے مناسب ہے کہ کبھی بھی اپنی صلاح پر اعتماد کرتے ہوئے عمل صالح کی کوشش کو ترک نہ کرے، بلکہ ہمیشہ عمل صالح کی کوشش کرتا رہے. جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود ہمیشہ عمل صالح کی تلاش میں لگے رہتے تھے. اور چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انسان کے لیے اپنی فضیلت اور اپنی عبادت، اپنی ریاضت یا اپنے علم کی کثرت کا اظہار جائز ہے ضرورت کے وقت. جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا. اور چوتھا فائدہ پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہاں جب حاجت نہ ہو تو اپنی فضیلتوں کا اظہار نہ کرے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کو مخفی رکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ظاہر کرنے سے اس نعمت کا جو اس فضیلت کا جو جذبہ ہے وہ سرد ہو جائے. انسان کو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے. کچھ لوگ اپنی فضیلتوں کا اور اپنے محاسنوں کا عملات کا بلا ضرورت اظہار کرتے رہتے ہیں. یہ مناسب نہیں. سے کہتے ہیں بحمد تعالیٰ میں حاجی بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، بحمد تعالیٰ میں نے اتنی عمریں کر لی، بحمد تعالیٰ میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، بحمد تعالیٰ میں اتنی نفل نماز پڑھتا ہوں، اور جب کہ اس کی بتانے کوئی مقصد صالح نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. اور چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی خلاف شرع
اور خلاف مروت کام دیکھے تو اس وقت میں ناراض ہو جانا اور چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہو جانا یہ جائز ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہوا کہ اس حدیث سے پاک سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کتنے مہربان تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو عبادت کا کتنا زیادہ شوق تھا، اور وہ ہمیشہ نیکیوں میں زیادتی کے خواہاں رہتے تھے۔ اب آپ اگلی حدیث پاک دیکھیں، باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ یہ من کرہ مبتدا ہے اور من الایمان خبر ہے، اور من کرہ سے پہلے کراہت مضاف مصدر محذوف ہے، اور ان یعود اور ان یلقى ان دونوں میں ان مصدریہ ہے، اور کما یکرہوں میں بھی ما مصدریہ ہو سکتا ہے، تو مانا ہوا کراہت من کرہ العود فی الکفر کا کراہت القاؤہ فی النار شعبۃ من شعب الایمان۔ کیا تقدیر ہوگی؟ کراہت من کرہ العود فی الکفر کا کراہت القاؤہ فی النار شعبۃ من شعب الایمان۔ مانا ہوگا جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کیا جاتا ہے، ایسے ہی کفر میں لوٹنے کو جو ناپسند کرے تو اس کا ناپسند کرنا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس کا کفر میں آگ میں ڈالے جانے کی طرح کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرنے والے کا ناپسند کرنا، یہ کیا ہے؟ من الایمان شعبۃ من شعب الایمان، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب اس کے تحت جو حدیث کریمہ ذکر کی ہے، اس حدیث کریم کو اور اس باب کو ما سبق سے کیا نسبت ہے؟ تو نسبت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادتی اعمال صالحہ کا خواہاں ہونا یہ ان کی حلاوت ایمان کی وجہ سے تھا، اور حلاوت ایمان ان کو حاصل تھی، اور حلاوت ایمان اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جو کہ کفر میں لوٹے جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تعلق ہے اس باب کا ما سبق کی حدیث سے۔ اب یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، مگر آپ یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث سے جب چند باتیں ثابت ہوتی ہیں تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مفاد کو عنوان بنا کر
جگہ جگہ پر مختلف عنوان قائم کر کے اسی حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث پاک سے یہ تمام امور ثابت ہوتے ہیں۔ بعض حدیثیں تو امام بخاری نے 16 اور 18 مرتبہ تک ذکر کی ہیں۔ حدثنا سلیمان بن حرب، لیکن سنیے کمال یہ امام بخاری کا کہ جب آپ حدیث کو مکرر لاتے ہیں تو سند وہ نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ سند الگ الگ لاتے ہیں۔ تو تکرار اس حدیث کو مکرر لانے سے کئی سندوں پر واقفیت اور آگہی ہو جاتی ہے۔ مثلا یہی حدیث پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تو وہاں پر کہا تھا حدثنا عبد الوہاب الثقفی قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس، اور یہاں پر سند حدثنا سلیمان بن حرب قال شعبہ عن قتادہ عن انس، تو وہاں پر انس سے روایت کرنے والے ابو قلابہ تھے، یہاں پر انس سے روایت کرنے والے حضرت قتادہ ہیں، تو سند الگ الگ ہے۔ وہاں پر امام بخاری کے شیخ حضرت محمد ابن مثنى تھے، اور یہاں پر جو شیخ ہیں وہ سلیمان ابن حرب ہیں۔ یہ سلیمان ابن حرب ابو ایوب ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ کے قاضی تھے۔ انہوں نے حضرت امام شعبہ سے، امام حماد سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے امام احمد ہیں، امام زولی ہیں اور امام حمیدی ہیں۔ ان کا وصال سن 224 ہجری میں ہوا، اور بعد میں مکہ مکرمہ کی قضا سے ان کو معزول کر دیا تھا، بصرہ آ کر مقیم ہو گئے تھے، اور بصرہ ہی میں ان کا وصال ہوا، اور باقی راویوں کا تذکرہ ما سبق میں گزر چکا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 اشخاص وہ ہیں، یعنی ثلاث ای ثلاث خصال، یہ خصال ثلاث، یہ بھی تشریح پہلے میں نے کر دی ہے، یعنی نکرہ مخصصہ بالاضافہ ہے یا نکرہ مخصصہ بالموصوف۔ 3 خصلتیں وہ کہ جن میں یہ 3 خصلتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ پہلی خصلت اللہ کے رسول اس کے نزدیک تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور وہ جو کسی انسان سے محبت کرے تو اس کی محبت اللہ ہی کے لیے ہو۔ اس کی تشریح میں پہلی والی جو حدیث آئی تھی پہلے اس کے تحت کر چکا ہوں۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور جو کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے، کیا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ، ان یہ ان مصدریہ ہے، معنی وَمَن يَكْرَهُ الْعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور جو کفر میں لوٹنے کو بعد اس کے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے کفر سے محفوظ رکھا ہے، کیا بعد اس کے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے کفر سے بچا لیا، کفر سے نجات دے دی، ایمان میں داخل کر دیا، تو جو بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے بچا دیا، وہ انسان کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ وہ انسان ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے کو، یعنی آگ میں ڈالا جانا جیسے انسان کو ناپسند ہے، ایسی کفر میں لوٹا جانا بھی، لوٹنا بھی اس کے نزدیک ناپسند ہو۔ یعنی جو انسان جیسے انسان کفر سے نفرت کرتا ہے، اور جو انسان جیسے انسان آگ سے نفرت کرتا ہے اور آگ سے ڈرتا ہے،
آگ کے قریب نہیں جاتا، ایسے ہی انسان کفر کو بھی آگ کی طرح مہلک سمجھے، آگ کی طرح کفر کو ہلاک کرنے والا جانے، اور جیسے آگ سے بچتا ہے، گریز کرتا ہے، ڈرتا ہے، ایسی کفر میں لوٹے جانے سے بھی ڈرے، اور جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، ایسی وہ کفر میں لوٹنے کو بھی ناپسند کرے۔ تو جو انسان کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، اور جو انسان جس مرد سے محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اور جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، تو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ یہ تینوں جملے مرتبط ہیں، اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اب وہ جس سے بھی محبت کرے گا وہ اللہ ہی کے لیے کرے گا، اور جب اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ جاں گوزی ہو جائے گی تو اس کو کفر، اس کے نزدیک کفر میں لوٹا جانا۔ اب آخر میں ایک جملے کی تشریح کر دوں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ من کانا، یہ من کانا یا تو ثلاثن سے بدل ہے اور یا ثلاثن کا بیان ہے، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ ثلاثن کی صفت بنایا جائے کلمہ شرطیہ کو، یعنی من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ جو شرط ہے، جملہ شرطیہ ہے، اسے ثلاثن کی صفت مانو تو ثلاث اپنی صفت سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما الی آخرہ، یہ ثلاثن کی خبر بن جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ آخر میں دیکھیے وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ بعد اذ انقذہ اللہ، یہ بعد اذ میں جو اذ ہے یہ اذ شرط کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بعد اذ میں جو اذ ہے یہ ظرفیت کے لیے ہے، اور انقاذ کا معنی استخلاص، بچانا، تو معنی ہوگا اور وہ انسان جو کہ کفر میں لوٹے جانے کو بعد اس وقت کے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کفر سے بچا لیا، وہ کفر میں لوٹے جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔ یہ حدیث پاک یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اگلا ہی باب آتا ہے، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ اعمال میں اہل ایمان ایک دوسرے سے بڑھ سکتے ہیں۔ نفس ایمان میں تو تفاضل نہیں ہے، اس لیے کہ نفس ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، تو اس اذعان اور ایقان جو حد جزم تک پہنچا ہو، جس میں کہ احتمال جانب مخالف کا نہ رہے، جانب مخالف کا شائبہ تک نہ ہو، یہ ایمان، اس میں تو تفاضل نہیں ہے، بلکہ نفس ایمان میں تو سب برابر ہیں، لیکن اعمال صالحہ، تو اعمال صالحہ میں ممکن ہے کہ بعض مومن سے افضل ہوں اور بعض مومن کے مقابل مفضول ہوں، یعنی اعمال میں تفاضل ممکن ہے، نفس ایمان میں نہیں۔
اعمال میں تفاضل ممکن ہے لیکن نفس ایمان میں نہیں۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، اور یہ روایت ذرا لمبی ہے، اس لیے میں اپنی بات اب یہیں پر مکمل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پرسوں بروز ہفتہ اس باب کے تحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت ذکر کی ہے اس روایت کی توضیح اور تشریح کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ باقاعدہ آئندہ کی حدیث کا اور سبق کا عام مطالعہ کر کے آئیے گا، اور جو میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے اس کو آپ قاعدے سے ذہن نشین کر لینا، اور 2-3 مرتبہ اس آڈیو کو سن کر اس تقریر کو ذہن نشین کرنا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور ذہن کو ثاقب، قلب کو سلیم، فہم کو مستقیم بنائے۔ السلام علیکم۔